بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا اور رجب کے علاوہ اشہر حرم کے بقیہ 3 مہینوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کا نظام بنایا. اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے سال بنائے، سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان مہینوں کو اللہ پاک نے بنایا تو اس میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم. اور ایک مہینہ رجب المرجب، حضور نے فرمایا بین جمادہ و شعبان، کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان کا مہینہ رجب. تو ان 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت بخشی، یعنی ان مہینوں کے احترام اور ان مہینوں کو حرمت اللہ پاک کی طرف سے ملی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مہینوں کا احترام فرماتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام ہوتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی. اسی لیے اہل عرب سال کے 8 مہینوں میں سفر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، اور سال کے ان 8 مہینوں میں قافلے لوٹے جاتے تھے. لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے آتے تھے تو قافلوں کو لوٹنے والے بھی قافلے لوٹنا بند کر دیتے تھے. تو 8 مہینوں میں لوگ سفر وغیرہ کرنے سے بچتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں سفر کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں سفر کریں گے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی، قافلے لوٹے نہیں جائیں گے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا اہتمام اس طرح فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو پے در پے روزہ رکھتے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب روزے چھوڑیں گے نہیں، روزے ہی رکھتے رہیں گے. اور جب آپ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ روزے نہیں رکھتے تھے تو پے در پے روزے نہیں بھی رکھتے تھے. یہ آپ کی ثواب دید پر تھا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں.
تو حضور نے فرمایا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر حضور نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ چاند کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایام بیز ہیں، بیز کے معنی روشن دن، ان دنوں میں رات بھی روشن رہتی ہے، چاند پورا رہتا ہے، اور چاند کی جب 13ویں شب ہوتی ہے، 14ویں شب ہوتی ہے، 15ویں شب ہوتی ہے، تو یہ رات روشن رہتی ہے۔ اور مہینے کے ان 3 دنوں کو حضور نے فرمایا یہ ایام بیز ہیں، روشن دن ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اور فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اسے 10 گنا نیکیاں عطا کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مہینے کے 3 روزے رکھنے سے مہینہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 دہائے 30 ہوتے، 3 روزے رکھنے سے اللہ پاک مہینے بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ روزے 1 رکھو، پھر بتایا 2 رکھو، پھر ایام 20 کے 3 روزے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کی فضیلت تو رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ حضور خود بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کیا کرو۔ اب ظاہر بات ہے عبادات میں نماز بھی آتی ہے، عبادات میں روزے بھی آتے ہیں، اور بھی دوسری نیکیاں اور کار خیر اور بھلائی کے کام آتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے میں نیکیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم مہینہ بھر تو روزہ نہیں رکھتے، تو کم سے کم ایام 20 کے روزے ہم رکھیں، چاند کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے رکھیں۔ اللہ نے اگر اور ہمت اور طاقت دی ہے تو اور زیادہ روزہ رکھیں۔ رجب کا مہینہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ رمضان میں تو روزے فرض ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، شعبان کے مہینے میں بھی آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے، رجب کے مہینے میں بھی بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ یعنی حضور نے اگر دعا فرمائی کہ رمضان المبارک تک پہنچا دے، تو رمضان المبارک تک پہنچنے کی جو خواہش تھی وہ روزوں کے لیے تھی، کہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا ہے، وہ تو روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک سے پہلے رجب کے مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھو۔ صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ رجب کے مہینے میں عبادات کا، نیکیوں کا اہتمام کرو۔ تو دعا کا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عزت، حرمت اور احترام اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ قمری
اسلامی مہینے کوئی کسی انسان کے ترتیب دیے ہوئے یا بنائے ہوئے نہیں ہے. دنیا میں جتنی تاریخیں چلتی ہیں ان تاریخوں کا مدار الگ الگ چیزوں پر ہے اور اسے بعد میں لوگوں نے ترتیب دیا ہے، لیکن اسلامی مہینے خود اللہ پاک نے بنائے. اور یہ نام جو ہے محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذی الحجۃ الحرام، یہ نام بھی اسی دن سے رکھے گئے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا تھا. آج ایسا ہو گیا ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے، مسلمانوں کو. غیروں کو تو جانے دو، مسلمانوں کی بات ہم کریں گے. ان 12 مہینوں کے نام اور ان 12 مہینوں کے نام کے ساتھ ہم لوگ جو تاریخیں لکھتے ہیں، آج سب کام انگریزی تاریخوں کے حساب سے ہم لوگ کرتے ہیں. اسلامی تاریخ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ اسلامی تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ چاند کے حساب سے چلتی ہے، اور انگلش تاریخ یہ سورج کے حساب سے چلتی ہے. اسے شمسی تاریخیں کہا جاتا ہے اور اسے قمری تاریخیں کہا جاتا ہے اور اسے اسلامی تاریخیں کہا جاتا ہے. ہمیں ان تاریخوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح وغیرہ اور دیگر کوئی خاص موقع ہوتا ہے، پوچھو تاریخ کتنی ہے، انگلش تاریخ سب بتانے لگتے ہیں. اب ان سے پوچھو کہ اسلامی تاریخ، تو سب طرف خاموشی رہتی، کسی کو پتہ نہیں رہتا. ظاہر بات ہے اسلامی تاریخ ہم مسلمانوں کی، اور اللہ پاک نے اسلامی مہینوں کے نام دیے، اسلامی مہینوں کی ترتیب بنائی، تو اسلامی تاریخوں کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر مہینہ چاند دیکھنے کی تاکید فرمائی. چاند دیکھنے کی، ظاہر بات ہے چاند دیکھنے کی تاریخ، چاند دیکھنے کی جو تاکید فرمائی ہے، کیوں فرمائی؟ تاکہ ہم چاند دیکھیں اور وہیں سے نئے مہینے کی تاریخوں کا آغاز ہوگا. پہلے چاند دکھتا ہے اور دوسرا دن جو ہوتا ہے پہلا مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے. آپ کی عادت شریفہ رہی، آپ کی سنت ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. تو ہر مہینہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند دکھ جائے تو دعا کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دعا عطا کی گئی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد و خیر، کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و امان والا، سلامتی اور سلامتی والا مہینہ بنا. اب چاند دکھا ہے، آگے جو مہینہ آئے گا ہمارے لیے امن و امان کا مہینہ رہے، سلامتی رہے، اسلام کے ساتھ ہمارے یہ دن گزرے، ہلال رشد و خیر، اور یہ چاند ہمارے لیے بھلائی والا چاند رہے، خیر والا چاند رہے. دعا کا اہتمام. آج ہم لوگوں سے دعائیں بھی چھوٹ گئی، ہم لوگ دعا بھی نہیں کرتے. حالانکہ آپ دیکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا کتنا اہتمام کیا اور اس کی کتنی تاکید کی. صبح آنکھ کھلتی ہے ہمیں دعا بتائیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور.
کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی عطا کی۔ سوئے ہوئے انسان میں اور مرے ہوئے انسان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے انسان کی سانس چلتی ہوتی ہے اور مرے ہوئے انسان کی سانس نہیں چلتی، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے مرا ہوا انسان کچھ نہیں کر سکتا تو سویا ہوا انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، کرتا ہے کچھ؟ ایک بیماری ہوتی جس کو قابوس کہتے ہیں، آدمی سویا رہتا ہے اور چلنے لگتا ہے، قابوس کی بیماری۔ اس بیماری کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، اس بیماری میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں، وہ گہری نیند میں ہوتے، لیکن وہ نیند میں چلنے لگتے، بستر سے اٹھیں گے اور چلنے لگیں گے۔ اب ظاہر بات ہے ایسا آدمی چلے گا، آنکھ بند ہے تو ٹکرا بھی سکتا ہے، آنکھ بند ہے تو اونچ نیچ آئے گی تو گر بھی سکتا ہے، اور اگر گھر کے باہر نکل گیا روڈ راستے پر تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ صحت مند انسان سوتا ہے اور مرا ہوا شخص، دونوں میں فرق نہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی۔ آپ کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ بستر سے اٹھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چہرہ دھویا کرتے تھے، پانی سے نہیں، ہاتھ سے۔ صحابہ کرام نے لکھا ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بہت اچھی طرح چہرے کو ملا کرتے تھے، آنکھوں کو صاف کرنا، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور اس کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور سورہ آل عمران کا آخری پورا رکوع پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، سورت مکمل ہونے تک پورا رکوع پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر بستر سے اٹھتے تھے، پھر استنجا کرنا ہو، وضو کرنا ہو، تہجد پڑھنا ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، اور یہ ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے، ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے اس طرح لیٹا کرتے تھے بغیر تکیے کے، اور فجر کا انتظار کرتے تھے۔ صبح ہوتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، سنت پڑھتے تھے اور مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی گئی، سو کے اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سب دعائیں بتائی گئی، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اور ہم لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا خوب اہتمام کیا کرتے۔ تو رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، سال کے مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے رجب۔ اس کے بعد حرمت والے 3 مہینے بعد میں آگے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ پہلا مہینہ محرم، وہ حرمت والا مہینہ، اس کے بعد یہ رجب کا مہینہ، پھر ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں حضور نے کار خیر کی تاکید فرمائی، عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے، انہی عبادات میں روزے بھی ہیں، روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی تو سردی کا موسم ہے، روزے بہت آسان ہیں، دن بھی بڑے نہیں ہیں، دن بھی بڑے نہیں ہیں، اسی لیے روزوں کا اہتمام کریں، روزوں کے اہتمام کے ساتھ دیگر کار خیر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔